گھانا میں رہنے والے ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا اپنے خاتمے کے قریب ہے۔ 25 دسمبر کو دنیا ختم ہونے والی ہے، جو رہ گیا ڈوب جائے گا، آؤ سب آ جاؤ کشتی پر۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس شخص کا کسی ایگزیکٹ ڈیٹ کو مینشن کرنا اور یہ کہنا کہ میں نے کشتیاں بنائی ہیں، اور یہاں تک کہنا کہ میں تم سے تمہاری مال جائیداد یا پھر اولاد نہیں مانگ رہا، بلکہ میں تم تک خدائے واحد کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ یہاں پر آ کر ہمارے ذہنوں میں کچھ کھٹک پیدا ہوتی ہے، اور یہی الفاظ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی یاد بھی دلاتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے 25 دسمبر کی، تو اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان میں ورس نمبر 35، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پر موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی خبردار رہنے والا ہے۔ دوسری صورت میں ہمیں سیم بات ملتی ہے اور اسی چیز کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ ملک میں ورس نمبر 25 اور 26 میں، کافر پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ یہ وعدہ کب سچا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بلواتا ہے، قل، کہہ دو، انما العلم عند اللہ، کہ اس چیز کا علم کہ قیامت کب آئے گی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں صرف کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ تو وہاں پر مینشن نہیں کی کہ 1400 سال بعد فلاں تاریخ آئے گی اور وہ دنیا ختم ہو جائے گی، یا پھر 1500 سال بعد یا 1600 سال بعد۔ اور جہاں تک بات حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اپنی قوم کو بڑے عذاب کے لیے خبردار کر دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہوں سے کہا کہ لوگو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بس بات ختم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ فلاں تاریخ آئے گی اور اس پر ایک طوفان آئے گا، میں اس کے لیے کشتیاں بنا رہا ہوں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ تو میری گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے کہ سوشل میڈیا پر ایسے ٹرینڈز مت چلائیں جن کی کوئی عقل نہیں بنتی، جن کی کوئی فہم نہیں بنتی۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ نے رہنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو شیئر کریں۔